السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، روحانی وظائف میں سے، روحانی اسباق میں سے اہم سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ میری طرف سے ایک فرمائش بھی ہے اور آپ کے لیے گفٹ بھی ہے کہ آپ یہ عمل اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی مشکل آ پہنچی ہے، کوئی مصیبت آ پہنچی ہے تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں ایک دن کے اندر پریشانی دم دبا کر بھاگے گی۔ ایک دن کے اندر جتنی پریشانیاں، مصائب اور تکالیف ہوں گی، چاہے وہ جس صورت میں بھی تکالیف اور پریشانیاں ہوں، انشاءاللہ وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے اور اس کا کمال ایک دن کے اندر آپ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، اس لیے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی ہماری توجہ اور فکر ہو جائے۔ یہ شرائط اس لیے بتائی جاتی ہیں، ایک تو آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے، ہمارے وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں گے، وہ وظیفہ آپ کے لیے کارآمد نفع مند ثابت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، صرف رب کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جب دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو بہتر ہے دنیا ہم اتنی بنائیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہم دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ آخرت کے دن کی فکر کریں۔ تو ان شرائط میں سے پہلی شرط جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ پانچوں نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے گناہوں سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ اگر کوئی گناہ بطور انسان ہونے کے ناطے آپ سے ہو جائے، فوراً رب کو راضی کر لیا کریں، رب سے صلح کر لیا کریں۔ دیکھیے، گناہ کا نہ ہونا یہ انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ ملائکہ فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان کی صفت اور خوبی یہ ہے انسان سے گناہ ہوگا، گناہ ہو جانے کے بعد جب تک انسان توبہ نہیں کرتا تب تک وہ بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لوگوں، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد جو بندہ رب سے توبہ کر لیتا ہے، رب سے صلح کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد آپ رب کو راضی کر لیا کریں، رب سے صلح کر لیا کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، اور صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ 1 رکوع 2 رکوع جتنا آسانی ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جو ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں قرآن مجید حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو قرآن مجید اس کی سفارش کرتا ہے۔ تو وہ وظیفہ
جس کے کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ یہ گارنٹی شدہ وظیفہ ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا بتایا ہوا، ہمارے مشائخ کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ ضرور کر کے دیکھیے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر جب آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، آپ نے ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد الحمد شریف جسے ہم سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، آپ نے وہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کرنا ہے ترتیب سے۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر اس وقت آپ نے الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ، پھر اتحیات، پھر سلام سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ نے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے، رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، رب کے سامنے آہوزاری کرنی ہے۔ جو مشکلات آپ پہ پہنچ چکی ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کر کے آپ نے رب تعالیٰ سے وہ مشکلات دور کرانی ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔